بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ثور۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ جاتے راستے کی ساری گرد اپنے نصیبوں میں ڈالی، مگر ان کے ہاتھوں کچھ نہ آیا۔ 27 صفر 14 سال نبوی 14 اگست 622 کی جس رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے تھے، اس دن جمعہ تھا۔ اس رات کے علاوہ ہفتہ اور اتوار تینوں راتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوست نے اسی غار ثور میں گزاری۔ تیسری رات سے پہلے دن ڈھلے ابو جہل، ابو سفیان بن حرب اور امیہ بن خلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے کے سب سے بڑے کھوجی کو لے کر چل پڑے۔ کھوجی عرب کے کھوئے ہوئے قدموں کے نشان بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ کھوجی بھی کوئی عام کھوجی نہ تھا، اپنے علم کا ماہر۔ بکریوں کے قدموں میں گم ہوئے سفید 2 اونٹنیوں کے قدموں کو پہچانتے پہچانتے وہ ان سب کو عین جبل ثور، غار ثور پر لے آیا۔ وہاں آ کے بولا، یہاں سے آگے پیچھے دائیں بائیں نشان کہیں نہیں جاتے، یہی ہو سکتے ہیں۔ سامنے غار تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سب اتنے قریب آ چکے تھے کہ ان کی ساری باتیں سنی جا سکتی تھی۔ ایک ان میں سے بولا، سامنے والی غار میں جا کے دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر گھبرا گئے، بولے، اگر ان میں سے کسی نے جھک کے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، ہم وہ 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ پھر باہر کھڑے دشمنوں کی آپس میں باتیں ہونے لگی۔ کچھ قدم غار کی طرف بڑھے، پھر ایک بھاری سی تھکی بوسیدہ آواز آئی۔ بولنے والا امیہ بن خلف تھا۔ بولا، اس غار کے دہانے کو تو دیکھو، اس پہ مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پرانا ہے۔ ادھر دیکھو، کبوتروں کی جوڑی اور ان کا گھونسلہ عین غار کے دہانے پر، کبوتری بھی انڈوں پہ بیٹھی ہے۔ آگے یہ اتنا بڑا درخت سالوں کا اگا لگتا ہے۔ ہٹو، چلو، وقت ضائع نہ کرو۔ انہوں نے حقارت اور غصے سے کھوجی کو کوہنی ماری اور زیر لب بولا، وقت برباد کیا ہمارا۔ پھر وہ کسی اور راستے نکل گئے۔ آنے والی رات کے آخری پہر اتوار کو عبداللہ بن اریکت دونوں سفید اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا۔ ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کی بکریاں عبداللہ بن ابو بکر مکہ واپس لے گیا۔ خود عامر بن فہیرہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ تھی اور دونوں اونٹوں کی مہار کو پکڑے ایک اللہ کو نہ ماننے والا صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی عبداللہ بن اریکت رہنما بنا بڑے اعتماد سے چل رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے لانے کا لالچ اس نے بھی سنا ہوگا۔ اسے کہنے کو جو مزدوری یا انعام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا ہوگا وہ یقیناً سرخ اونٹوں سے بہت کم ہوگا، مگر تاریخ کے پنوں میں شاید اللہ نے یہ بھی لکھوانا تھا کہ سبھی اس کے منکر برے نہیں ہوتے، کچھ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے رہنما کے رہنمائی کے فرض بھی انہی کے ذریعے پورے کیے جاتے ہیں۔ بعد کے دنوں میں پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ بن اریکت کے سمیت، مگر اس سفر میں عبداللہ بن اریکت نے کمال مہارت سے رہنمائی کی۔ پہلے وہ جبل ثور سے مکہ سے جدہ کی طرف ساحل سمندر کی طرف گیا، پھر ساحل سے ذرا پہلے اس نے موڑ دائیں طرف شمال کو لیا، راہ میں مدینہ جاتی شاہراہ کو کاٹ کے اس راستے کے شمال میں دور تک چلا گیا۔ یوں وہ انگریزی لفظ ایس کے اوپر ایس بناتا ہوا مدینے کے روایتی راستے کے کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں، رابعہ کے مقام سے وہ بدر تک ساحلی پٹی پہ روایتی راستے سے بہت دور اطمینان سے اس مقدس قافلے کو لے جاتا رہا۔ پھر باقی کا راستہ بھی اس نے ساحلی سمت پہ رکھا۔ وہ ان راستوں کا بھیدی تھا، ایک اللہ کا منکر، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور امانت کا غلام۔ اس کی پیروی میں کیا ہوا وہ عظیم ترین سفر شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول رائج کرنے کے لیے کیا ہو کہ تمام تر انسانی قدروں میں سے بڑی قدر انسانیت ہے۔ راہ میں سیدنا ابو بکر نے ایک اونٹوں کے ریوڑ والے سے دودھ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا، پھر کچھ بکریوں والے سے دودھ لے کر وہ آگے آئے۔ آگے پھر راہ میں 2 واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ مدلج قبیلے کا بدو سردار سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے نیزہ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے آ گیا۔
اسے خبر مل چکی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا کیا انعام ہے۔ اس کی بستی ساحلی پٹی پہ تھی۔ اس کے ایک آدمی نے اسے آ کر خبر دی تھی کہ لگتا ہے وہ جس کی تلاش ہے اور جسے پکڑنے کا اتنا انعام ہے، وہ دونوں سفید اونٹنیوں پہ ادھر جا رہے ہیں۔ سراقہ لالچی تھا۔ اس نے سوچا انعام میں ملے 100 سرخ اونٹ کسی اور میں کیوں تقسیم ہونے دے۔ خبر دینے والے کو ٹالا اور خود اپنے جھونپڑے کے عقب میں گھوڑے کی اونٹ میں اپنا نیزہ لے کر نکلا۔ گھوڑا اونٹنیوں کو دور تھوڑی جانے دیتا ہے۔ زمین پتھریلی تھی۔ گھوڑا سڑپٹ دوڑا۔ قریب پہنچنے لگا تو گھوڑے کا پاؤں پھسلا۔ سراقہ گھوڑے سے گر گیا۔ اس نے کمر پہ بندھے فال کے تیر چھوئے۔ فال نکلی۔ ہٹ جاؤ، نہ پیچھے جاؤ۔ مگر 100 سرخ اونٹ اس دن اسے فال سے بڑے لگے۔ اچھل کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ جتنی بھی تیز وہ گھوڑے کو دوڑا سکتا تھا دوڑایا۔ اتنا قریب پہنچ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعاقب میں بھاگتے آتے نیزہ بردار گھڑ سوار کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے۔ مگر پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ بھاگتے سراقہ کا گھوڑا ایک دم رکا اور اپنی دونوں ٹانگیں ہوا میں اٹھا کے ایک دم سے کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے اسے آہنی ہاتھ سے روک لیا ہو۔ سراقہ پھر گر پڑا۔ اس نے پھر فال کے تیر چھوئے۔ فال کہے باز آ، آگے نہ جا۔ اس کے سر میں بھوت سمایا تھا۔ اچھل کے پھر گھوڑے پہ چڑھا اور چابک مار مار کے اپنا گھوڑا لہو لہان کر دیا۔ تیز سرپٹ بھاگتا گھوڑا ایک پتھریلی چٹان کو عبور کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے ہی والا تھا کہ پتھر کی سلوں کے اندر سے دھوئیں کا غبار اٹھا اور بھاگتے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں پتھر کی سل کے اندر یوں دھنس گئیں جیسے مکھن میں گرم چھری۔ سراقہ اس بار اپنے ہی گھوڑے کی گردن پہ گرا اور اپنے سارے حوصلے کھو گیا۔ اس کا گھوڑا اس سے بھی بدتر حال میں تھا۔ سراقہ سہم گیا۔ اس کے دل میں بہت خوف آیا۔ وہ ایک بدعمل بدو تھا۔ اس کا سارا علم ایک زور آور گھوڑے اور ہاتھ میں پکڑے نیزے اور اپنے مضبوط بازوں کی قوت پہ تھا۔ پہلی بار وہ ایسی قوت سے نبرت آزما تھا جو دنیا جہاں کی مانی ہوئی قوتوں سے بالاتر تھی، قوی تھی۔ اس کا گھوڑا پتھریلی چٹان میں دھنسا ہوا تھا اور وہ پتھریلی ریت میں اٹا ہوا زمین پہ گرا پڑا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے قافلے کو آواز دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اونٹنیوں کا قافلہ رک گیا۔ سراقہ بن مالک اپنا ٹوٹا پھوٹا جسم، سہما ہوا چہرہ لیے عاجزی سے بولا، میری ایک عرض سنتے جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے لیے چہرہ مبارک اس کی طرف کیا۔ سراقہ بولا، آپ لوگوں کو پکڑنے پہ 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے۔ میں لالچ میں آ گیا، مگر میں نے دیکھ لیا آپ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ آپ کا غالب آنا یقینی ہے۔ میری ایک بنتی ہے، ایک عرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو۔ سراقہ بولا، جب آپ غالب آ جائیں، جو یقینی ہے، تو اس لمحے کے لیے مجھے اپنی اس حرکت پہ امان چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی تھے، مگر اپنے غلاموں کو پڑھنے لکھنے اور کسی بھی سفر میں کاغذ قلم ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بھی پڑھا لکھا تھا۔ اس کے پاس کاغذ کے طور پہ چمڑے کا ٹکڑا بھی تھا، قلم بھی تھا۔ جس کی قسم اللہ نے کھائی اور جس کی عظمت میں آسمان سے اپنا پہلا حکم اتارا، آقا کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے سراقہ بن مالک کو امان دینے کا حکم نامہ لکھ کے دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے مخاطب ہوئے، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ اس لمحے سراقہ کو کسریٰ کی بادشاہت کی وسعت، اس کے سر کے منوں سونے کے چھت سے لٹکے تاج اور زیر و وزن سونے کے بازو میں پہنے کنگن کا شعور کہاں ہوگا، مگر تاریخ میں یہ بھی محفوظ ہو گیا کہ اس لمحے کے 15 سال بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی فوجوں نے ایران کی عالمگیر عظیم سلطنت میں اسلام کی خوشبو پھیلا کے اسے فتح کیا تو کسریٰ کے کنگن مدینے پہنچے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سراقہ سے کہی بات یاد تھی، جو کہنے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت سے پہلے کہی تھی، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے بدو سراقہ بن مالک کو طلب کیا اور اسے کسریٰ کے کنگن پہنا کے وقت کو دکھا دیا، وقت جس سے آقا مخاطب ہوئے تھے۔ راہ ابھی لمبی تھی، راستہ ابھی باقی تھا، راستے میں ابھی معبد کی جھگی آنے والی تھی، جو اپنے خیمے کے باہر شیرنی کی طرح بیٹھا کرتی تھی، جس نے اپنی زندگی کا سب سے حسین مشاہدہ ابھی کرنا تھا۔ بحر احمر کی ساحلی پٹی سے ہٹ کے مقدس کارواں رسالت مدینہ جاتے
روایتی راستے کو کاٹ کے شمال سے دور صحرا کی گود میں چلا گیا۔ قدیر کا مقام جو معلوم شاہراہ پہ تھا پیچھے چھوڑا، آگے بیابان کھلا صحرا، بیچ سنگلاخ چٹانوں بھرے سورج سے جلے لال ہوئے برہم پہاڑ، دور دور تک کوئی زی رو نہیں، کسی بستی کے بسنے کے ادھر آثار نہیں۔ ایسے میں تھکے آئے چلتے مقدس کارواں کی دونوں اونٹیوں کے زی وقار سواروں کو پیاس اور بھوک نے ستایا۔ زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا، پانی کی چھانگلیں خالی تھیں اور راہ میں کوئی بھی سبز پتا نہ تھا جو راستے میں کسی کنویں یا چشمے کی خبر دیتا۔ اچانک صحرا کی دوپہر سمے سرسر ہوا نے ایک سمت پہ کسی خیمے کی تھکی بوسیدہ پھٹی آستین کا پردہ پھڑپھڑایا۔ خیمے کے اونٹ بالوں سے بنی دبیز موٹی بوسیدہ چادر کے سرسرانے کی آواز نے کاروان نبوت کے مسافروں کو پیاس اور بھوک پہ فتح کی خوشخبری سنا دی۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔